جس حوالے سے گفتگو کی جائے گی وہ ہیں افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ آفتاب رسالت میں سے سب سے بہتر روشن ستارہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سفر و حضر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سست، اور یہاں تک کہا کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل جو ہستی ہیں اور وہ ہستی کہ جن کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر بات کی جائے ان کی قربانی کی تو یہ وہ شخص ہیں کہ جو گھر کا سارا مال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو پیش کر دیا۔ اگر بات کی جائے غار ثور میں قربانی کی تو سب سے مقدر اور سب سے پہلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود تھے، اور اگر ہجرت کی بات کی جائے تو سب سے پہلے ہجرت کی حمایت کرنے والے صدیق اکبر تھے، اور وہی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کی، جنت کی، جہنم کی معراج کروائی تو کفار نے جب اعتراض کیا تو یہ آئے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ایسے ایسے انہوں نے کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو اس کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہیں سے جن کو صدیق کا لقب دیا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ سچے ہیں اور سچوں کے ساتھ رہے ہیں، اور ہمیشہ حق گوئی کو اللہ نے ان کی زبان پر جاری کر دی ہے۔ قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ، کہ اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس وقت تمہاری مدد کریں گے کہ جب کافر تم کو اخرجہ الذین کفروا، کافر تمہیں نکال دیں گے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور وہ دو میں سے ایک تھے جو غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں ابو بکر، ہمارے ساتھ تو اللہ کی طاقت ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو یہ وہ غار ثور کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں موجود ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اور آپ رضی اللہ عنہ کی جو آنسو ہیں وہ نبوت کے چہرے پر پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آنکھ کھلتی ہے دیکھیں ہیں صدیق اکبر رو رہے ہیں، میں کہ رسول اللہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں حرکت کروں کہ آپ کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے۔ ایسے جانثار صحابہ تھے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے مال اور اپنی جان کی ہر وقت قربانی کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ پھر سوال کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟ میں کہ عائشہ کے باپ سے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت یہ ان کی افضلیت پر دلالت کرتی ہے۔ اور اگر قرآن پاک کی بے شمار آیات میں دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کے مناقب کو کس طرح بیان کیا ہے، واللیل اذا یغشا، قسم کھائی رات کی کہ جب وہ چھپ جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور قسم اس ذات کی کہ جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، بے شک آپ کی جو محنت ہے وہ مختلف ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى،
کہ بے شک وہ کہ جس نے دیا، خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا، وصدق بالحسنى اور نیکی کی تلقین کی ہے۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کیا، جان کی بھی قربانی دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی فرامین ہیں ان کی تصدیق بھی کی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے صداقت کا لقب بھی پایا ہے۔ وصدق بالحسنى کہ وہ ہیں کہ جنہوں نے نیکی کی تصدیق کی ہے۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ بعض صحابہ سوال کرنے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ۔ دوسری آیت قرآن پاک میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے، ان کی افضلیت کی طرف، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، کہ جب ان کو کافروں نے نکال دیا تھا اور اس وقت وہ دو میں سے ایک تھے، انہوں نے اپنے ساتھی کو یہی کہا تھا کہ تم گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اس سے مراد کون تھے؟ یہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ تیسرے سے محترم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ مختلف مواقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیے گئے اس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے کہ جن کو لقب ایسے نہیں ملا تھا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ سارے انسانوں میں جو سب سے مقدم ہیں وہ خلیفہ اول ہیں، جن کو مسلمانوں کے پہلا خلیفہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جن کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ مصلی رسول پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی امامت کروا چکے ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ اس وقت کہ جب صحابہ کی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی، بیماری کا وقت ہے، حکم دے رہے ہیں مروا ابو بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ باقی صحابہ بھی موجود تھے، افضل کبار صحابہ موجود تھے، لیکن افضلیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے ہر وقت جان نثار رہے ہیں، سفر اور حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے قربانیاں تھی، ان کو مقدم رکھا گیا۔ اس سے بخاری میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ جیسے پہلے بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔ اسے کیا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت بھی جس سے محبت کر دی ہے اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ اس نے نسائی میں ایک روایت ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا خلیل ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوتے، جنت میں میرے خلیل ہوں گے۔ اس قدر آپ رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو بیان کیا، اور مخلوق میں سب سے افضل بھی ابو بکر ہیں، اور اسی وجہ سے کہا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ نبیوں کے بعد سب سے جو بزرگ ہستی ہیں، جو افضل ہستی ہیں، تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص ملنے کے لیے آئے، اور وہ دیکھا صحابہ نے کہ جب وہ چل رہے ہیں تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہے ہیں۔ صحابہ نے ان کو منع کیا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے نہ چلیں، ان کا ادب یہ ہے کہ ان کے پیچھے چلا جائیں۔ تو اس قسم کی روایات ہیں کہ جن میں ان کا ادب اور ان کا احترام اور ان کا بڑا ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت یہ مثالی ہے۔ عزیزان محترم، لِمَ تَمْشِي إِمَامَ مَنْ ہوا کہ تم اس کے آگے کیوں چلتے ہو کہ جو انسانوں میں سب سے افضل۔ اس لیے عزیزان محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ بھی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خواب کی تعبیر، ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بدلی ہے اور اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس سے گھی اور شہد ٹپک رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اس کی خواب کی تعبیر بتا دیجئے۔ تو آپ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور فرمایا کہ یہ جو بادل کی بدلی ہے یہ اسلام ہے، اور وہ جو اس سے شہد اور گھی ٹپک رہے ہیں
وہ اس اسلام کی حلاوت اور اس کی نرمی ہے کہ جس سے مومن بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، کافر بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کہ اسلام میں نرمی ہے، جو بھی آنا چاہے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہنے لگے میں نے یہ بھی دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک رسی ہے کہ جو شخص ایک پہلا شخص اس رسی کو پکڑتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے، پھر دوسرا پکڑتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے، پھر تیسرا پکڑتا ہے وہ پہنچ جاتا ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو رسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ دین ہے، کہ دین کے سب سے پہلے جو ذمہ دار ہوں گے وہ ابو بکر ہیں، پھر اس کے بعد عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، علی ہیں، پھر وہ اس طرح مراقب اور مناقب کو بیان کیا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خواب کی تعبیر کو بیان کرنا عزیز محترم یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا اور اس کی اجازت دی کہ ابو بکر نے بالکل ٹھیک کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق فرما دی ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت میں جنت کی بشارت دی۔ جو شخص جو 10 مبشرہ میں ہیں ان میں سب سے پہلا نام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، کہ وہ 10 صحابی کہ جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی ہے دنیا میں بھی، وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں سے ایک شخصیت ہے۔ جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کی سب سے پہلی جو مقدم چیز ہے وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عادت ہے کہ صحابہ میں سب سے پہلی جو قربانی کی ہے، اپنے گھر کا سارا مال پیش کر دیا، وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس لیے ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور جب تک میں اجازت نہ دوں کسی کو نہ آنے دو۔ صحابہ بھی موجود تھے، دروازے پر دستک ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھولو، اجازت دو اور جنت کی بشارت دے دو۔ دیکھا کہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر حضرت علی ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو بھی جنت کی بشارت دینا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دینا، یہ ان کے اعمال کی وجہ سے تھا کہ ایک غزوہ ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، دل میں سوچ رہے ہیں کہ آج کا دن ہے کہ میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے نکل سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ عمر تم اپنے گھر میں سے کتنا مال لائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر کا آدھا مال تو لے آیا ہوں۔ اور جب پوچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے تو میں کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا سارا مال لے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو ہی گھر میں چھوڑ کر آیا۔ تو یہ اس حد تک قربانی ہے، مال کی بھی جان کی بھی۔ قربانی کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، کوئی مرتبہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دور ابو بکر میں میرا سفر ہوا تو میں نے دیکھا ایک بڑھیا ہے، بہت بیمار ہے، نہ وہ خود کھا سکتی ہے نہ وہ خود کپڑے دھو سکتی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس نے کھانا بھی کھایا ہوا ہے، کپڑے بھی دھلے ہوئے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہیں، مشکیزیں سارے پانی کے بھرے ہوئے ہیں، اور اس بڑھیا نے کھانا کھایا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ کون اس کی خدمت کرتا ہے، اور ارادہ کیا کہ اگلے دن جلدی آ کر دیکھیں گے کہ کون ہے کہ اس بڑھیا کی خدمت کرنے والا۔ اگلے دن آئے، پھر یہی معمول دیکھا کہ بڑھیا کھانا بھی کھا چکی ہے، کپڑے بھی بدلے ہوئے ہیں، مشکیزیں پانی کے بھی بھرے ہوئے ہیں۔ میں اس رات وہیں ٹھہر گیا تو میں نے سوچا کہ میں یہ دیکھوں گی کون ہے جو اس عظیم خدمت کو سر انجام دے رہا ہے۔ میں تاک لگا کر بیٹھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص آئے، انہوں نے اس بڑھیا کو بٹھایا، اس کو کھانا کھلایا، اس کے کپڑے بدلے اور اس کے مشکیزیں پانی کے بھر دیے، اور جو بھی ضروریات تھی وہ اس کی پوری کی۔ تو دیکھا کیا کہ وہ ہستی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ باوجود خلیفہ ہونے کے، مسلمانوں کے ذمہ دار ہونے کے، لیکن ایک جو لاچار ہے،
ایک بوڑھی عورت ہے اس کی خدمت میں کیسے اپنے آپ کو آگے پیش کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن حیران ہوا کہ شاید میں اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کبھی آگے نہ جا سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں سارے لوگوں کا احسان اتار دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہ ان کا احسان میں روز قیامت ہی دوں گا. اللہ کے سامنے جب اللہ جلال میں ہوں گے اور اللہ اپنی سختی پر ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے گزارش کریں گے کہ اے اللہ حساب کتاب کو شروع کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں سب سے پہلے میں جس کو حساب کے لیے پیش کروں گا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوں گے. اور جب اللہ ان کو دیکھیں گے اللہ کا وہ جلال اور اللہ کو جو وہ غصہ ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا. تو یہ عزیزان محترم ہمارے صحابہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. جذبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے میں سب سے افضل تھے. یہاں تک کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ جو ابو بکر ہیں یہ مسلمانوں میں اس وقت سب سے افضل ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہمارے سے مقابلہ نہ کروایا جائے, وہ تو افضل ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی افضلیت ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی رسول پر خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیے ہے. تو عزیزان محترم یہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے جو صحابہ ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں. فبأیہ مقتدیتم اہتدیتم, تم ان صحابہ میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح کو پا جاؤ گے. لیکن اگر کوئی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے, اگر کوئی حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرتبے کو نہیں سمجھتا, ان کی افضلیت کو نہیں مانتا, تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام اور مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر صحابی کے مرتبے کو سمجھے. اللہ کا مرتبہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے, صحابہ کا مرتبہ ہے. ان صحابہ میں انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. اگر کوئی یہ کہتا سنے اور اگر یہ کوئی کہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل نہیں ہیں, ان کی افضلیت ثابت نہیں ہے, تو یہ قرآن و حدیث آپ کے سامنے جتنے بھی ارشادات رکھے ہیں ان سب کے منافی ہے. اس شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اپنے اختیار سے یہ کہے کہ اس صحابہ کا یہ مرتبہ نہیں ہے, اس کا یہ نہیں ہے. اللہ اس کے رسول نے جو مراتب کو بیان کر دیے, میں اور آپ ان کو ختم نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں فرامین پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.